الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 64 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ حضرات، یہودی لوگ قرآن اور پیغمبر کی عداوت میں ایسے اندھے بہرے ہو گئے تھے کہ تحقیر و استہزاء کا جو موقع بھی مل جاتا اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے، اور جو منہ میں آیا اسے بک دیتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 کے ضمن میں بھی اس طرح کی ایک بات آئی ہے کہ جب اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، اور قرض کی اس تعبیر کے حسن کو سمجھ نہیں رہے ہیں جو اس میں پوشیدہ تھے، یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دانے کے 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ صاحب معارف القرآن نے اس آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے یہودیوں کو مالدار صاحب وسعت بنایا تھا، مگر جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت ان کو پہنچی تو ان ظالموں نے اپنی قومی چودھراہٹ اور جاہلی رسوم سے حاصل ہونے والے نذرانوں کی خاطر اس دعوت حق سے روگردانی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخالفت کی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا بھی تنگ کر دی، یہ تنگ دست ہو گئے۔ اس پر ان نالائقوں کی زبان سے ایسے کلمات نکلنے لگے کہ نعوذ باللہ خدائی خزانے میں کمی آ گئی، یا اللہ تعالیٰ نے بخل اختیار کر لیا۔ یہود کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یا اللہ بخل کرنے لگے ہیں، حقیقت میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے مغلولہ، اس کے معنی ہے بخل والے۔ یہودیوں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روک دیا ہے۔ یہی جملے خدا کی شان میں گستاخانہ جملے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر مار و پھٹکار ہوئی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے قبل والی آیات میں
یہودیوں کی خدا کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے کی باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ اس قسم کی ایک اور گستاخی خدا کی شان میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی تنگ ہیں۔ کل کی باتوں ہی میں آپ نے سنا تھا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا حوالہ دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا قول نقل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے گستاخانہ جملے اس طرح بھی استعمال کیے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ، اللہ فقیر و محتاج ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ اس طرح کے گستاخانہ جملے کہنا یہودیوں اور مشرکوں کی عادت بن چکی تھی۔ ان کے اس جملے کا رد کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے غلت ایدیہم، اللہ میاں کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نعوذ باللہ تنگدست نہیں ہے، بلکہ تمہارے ہی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کے اس گستاخانہ کلمات کی وجہ سے ان پر خدا کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کی جود و سخا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی کریمی اور رزاقی بدستور جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ينفق کیف یشاء، اور جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، حکمت کے ساتھ بندوں کی مصلحت پر نظر رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، جس کو مناسب سمجھے مالدار اور تونگر بنا دیا اور جس کو چاہے فقیر اور تنگدست کر دیا۔ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثروں کو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے۔ حضرات، یہود و نصارہ کفار و مشرکین کے سامنے ان کے گستاخانہ جملوں کے جوابات کتنے ہی دیے جائیں اور قرآن پاک کا حکیمانہ جواب ان کے سامنے کتنے ہی پیش کیے جائیں، انہیں ذرا برابر تسکین اور اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ کلام الہی سن کر ان کی شرارت و خباثت اور بڑھ جاتی ہے، سرکشی اور عناد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہ آیت کا حصہ گویا مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے تسلی کا سامان ہے، یعنی اگرچہ یہود و مشرکین عداوت و حسد کے جوش میں تمہارے خلاف برابر آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کی کسی فساد کی کوشش کو کامیاب ہونے نہیں دے گا، بلکہ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے خدا اس کو بجھا دیا کرے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہی ایسی چیز ہے جس کو قرآن زمین میں فساد سے تعبیر کرتا ہے، اور اسی فساد کی وجہ سے زمین کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، فتنوں کو راہ ملتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان بھی بازی لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے فسادی کو اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔